خود ہی بیان کی جسارت کر رہا ہوں، اور یہ میرے لیے تھوڑا سا اس وقت مشکل ہو جائے گا جبکہ علماء دین تشریف فرما ہوں۔ جس کا کام اسی کو سجے، لیکن پھر بھی انسان کو کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ بے شک بے شک۔ تو میں علامہ شفیق الرحمان سے کبھی مشکور آپ تشریف لائے، اور تمام جو اہل محبت تشریف فرما ہے اس گرمی کی، اس سردی کی شدت میں، بس یہ مولا کا کرم ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ میں نے اشتہار دیکھ لیا تھا کہ شاہ صاحب کا بیان ہے، میں اس لیے آیا ہوں۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم علماء جو بیان کرتے ہیں نا، جتنا بھی یہاں پر علماء کرام بیان کرتے ہیں، وہ ہم شاہ صاحب کو نسخہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب اس کی نا مجون مدینہ تیار کر کے ہم کو دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ شاہ صاحب کا وہ مجون مدینہ لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ دل کے کان بھی کھولیے، دل کے بھی کھولیے، ولی کامل ہے، اور دل سے بات نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، سبحان اللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن النفس لأمارة بالسوء، سبحان اللہ۔ میرا نفس مجھے برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ آج ہم نفس کے بارے میں ہی بیان کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور یہ بڑا ہی انسان کو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے نفس کے بارے میں جاننا بڑا ہی ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام میرے علیک ساتھ یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود، محبت، خلوص، عقیدت کے ساتھ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نفس کے جو لفظی معنی ہیں وہ جان کے ہیں، انسانی جان کے لفظی معنی جو ہیں، لیکن ہم نفس کی حقیقت کو آج سمجھیں گے۔ نفس ہے کیا چیز؟ اللہ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نفس جو ہے وہ روح اور جان کے علاوہ کسی تیسری چیز کا نام ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ روح ہی نفس ہے۔ روح جب جسم میں داخل ہوتی ہے تو اس وقت جو انسانی خواہشات وہ شروع ہو جاتی ہے۔ نفس کی 8 اقسام پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سر الاسرار میں بیان کی ہیں 8 اس کی اقسام، لیکن جو موٹی موٹی اقسام ہے اس میں اس کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو ہے یہ نفس کی وہ حالت ہے جس میں نفس ہر وقت انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اور جو شخص نفس کا مطیع ہو جاتا ہے وہ معاشرے کے لیے ناسور بن جاتا ہے۔ انسان کا نفس، انسانی خواہشات بڑی لامحدود ہیں، اور جو لوگ نفس امارہ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ نفس امارہ کیا ہے، اپنی لامحدود ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز جو ہے وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں اور کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ انسان کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ وہ صرف اپنا ہی فائدہ سوچے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ تو یہ جو نفس امارہ ہے یہ 3 طرح سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ پہلی اس کی جو حالت ہے وہ ہے مخالفانہ حملہ۔ یہ انسان کو ہر اس کام سے روکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ جو نفس ہمارا ہے یہ نماز سے ہمیں روکتا ہے، روزہ رکھنے سے بھی روکتا ہے، اور بے حیائی کی طرف ہر وقت ہمیں آمادہ کرتا رہتا ہے۔ نفس کا یہ جو حملہ ہے یہ ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ ہے کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کرتا۔ انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کیوں پیدا فرمایا۔ وہ ہر وقت، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ کے احکام کی پابندی ہی نہیں کرتا۔ اور دوسرا جو حملہ ہے وہ ہے موافقانہ حملہ۔ موافقانہ حملہ نیکی کے ساتھ ساتھ انسان کو نیکی سے روکتا نہیں ہے، لیکن نیکی کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں فتور آ جاتا ہے، اور اس نیکی کا اس کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ الٹا گناہ ہو جاتا۔ مثلا ایک مجاہد ہے، اس کے دل میں اگر یہ جوش ولولہ آ جائے کہ میں اگر جہاد کروں گا میں شہید ہو جاؤں گا تو لوگ میری بہادری کا چرچا کریں گے۔ دوسرا
جو آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اگر تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا مقصود ہے تو پھر تو اس کا وہ قبول ہو گیا. بے شک. لیکن اگر اس کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ میں جب سخاوت کروں گا تو لوگ مجھے خاتم تائی کہیں گے، وہ بھی اس کی اپنی ذاتیات ہی سامنے آ گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا تو یہ کہتی کہ تو اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو اس ایک ہاتھ سے کر تو تیرے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ پتہ چلے. چلے. بے شک بے شک. اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ عالم دین کا ہے. سبحان عالم اللہ. دین کا کہ اگر عالم علم سیکھتا ہے بے شک. اور سکھاتا بھی ہے، اگر اس کے دل میں یہ ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے عالم کہیں گے، لوگ مجھے عالم کہیں گے، تو یہ بھی اس کی ذات کی طرف ہی چلا جاتا ہے. کیونکہ ہر وہ اچھا عمل کرنا جس کا مقصود صرف یہ ہو کہ یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، یہ میرے ذاتی اغراض و مقاصد اس میں نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ تو نے اپنی زندگی میں کون سا عمل کیا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا اے رب العزت، میں نے دنیا میں جو عمل کیا ہے تیری راہ میں خرچ کیا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ میں جانتا ہوں کہ تو نے خرچ کیا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب تو نے خرچ کیا اس وقت تیرے دل میں کیا خیال آیا، کیا خیال آیا. تو نے یہ سوچا کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگوں نے تجھے سخی کہا. اللہ اکبر. اللہ. تیرا جو چاہتا تھا وہ تیرا مقصد پورا ہو گیا. بے شک. تیری زندگی میں تجھے لوگوں نے سخی کہا، تیرا صلہ مل گیا دن. تیرا مطلب پورا ہو گیا. واہ واہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جہنم میں ہے. اسی طرح دوبارہ اللہ تعالیٰ دوسرے شخص کو بلائے گا، پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا ہے؟ عرض کرے گا یا اللہ اور یا رحمان و یا رحیم، میں نے علم سیکھا ہے اور سکھایا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت یہی فرمائے گا کہ ہاں تو نے علم سیکھا اور سکھایا بھی ہے، لیکن اس وقت تیرے دل میں کیا ارادہ تھا؟ کیا تیرے دل میں یہ ارادہ نہیں تھا کہ مجھے لوگ عالم کہیں گے؟ کیا یہ تیرے دل میں ارادہ نہیں تھا کہ مجھے لوگ عالم کہیں گے؟ جو تو نے سوچا تھا وہ تجھے مل گیا، تجھے لوگوں نے تیری زندگی میں عالم کہا. اللہ. تیرا بھی ٹھکانہ جو ہے وہ جنت. تیسرے شخص سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تو نے زندگی میں کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں نے رب العزت تیری راہ میں جان قربان کی ہے، میں نے جہاد کیا. تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا ہاں یہ درست ہے، تو نے جہاد کیا، میری راہ میں جان قربان کی،
لیکن اس وقت تیرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ لوگ میری بہادری کا چرچا کریں گے میرے بعد، لوگ میری بہادری کا چرچا میرے بعد کریں گے، تو جو تو نے سوچا تجھے مل گیا۔ لوگوں نے تمہاری جو بہادری کے چرچے کیے تو وہ بھی جہنمی قرار پائے گا۔ یہ جو ہم اپنے آپ پہ اتنا گھمنڈ کر لیتے ہیں کہ یار ہم درود پاک اتنا پڑھتے ہیں، یا بس یہاں پہ آپ محفل میں آتے ہیں، اگر تو میزبان محفل مثلا میری مثال لے لیں، اگر میں یہ اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے لو جی انہوں نے تو درود محل بنایا ہوا ہے، مشہوری ہوگی، لیکن اگر خالصتاً اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے نیک بندے آ کے محبت، خلوص، عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ مٹا دی جاتے ہیں اور 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اگر میں یہ سوچتا رہوں گا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے لو جی انہوں نے درود محل بنایا، بہت اچھا آدمی ہے، اگر میرے دل میں بھی یہ دنیاوی خیال آتا ہے تو پھر میرا یہ سارا عمل جو ہے وہ رائے گا گیا، میرا بھی کیا ہوگا وہ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے عظیم کارناموں کو نفس کے عمل دخل نے کس طرح عذاب جہنم بنا دی، کس طرح عذاب جہنم بنا دیا۔ نفس کی یہ جو باریک شرارتیں ہیں، اس کا علاج سیدنا علی المرتضی شیر خدا سبحان اللہ، کیا بات سے سیکھیں واہ واہ واہ، کہ جب جنگ میں اپنے دشمن کو انہوں نے نیچے گرا کے اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے، واہ جی واہ، کیا بات، ان کی چھاتی پر بیٹھ گئے، بالکل قریب تھا کہ آپ اسے قتل کر دیتے، بے شک بے شک، لیکن اس سے قبل ہی اس جو کافر تھا اس نے آپ کے منہ پہ چہرہ انور پہ تھوک دیا۔ آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے، وہ پوچھنے لگا کہ آپ تو مجھے قتل کرنے والے تھے تو آپ نے کیوں مجھے چھوڑ دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میرا اور میرے اللہ کا معاملہ تھا، اس کی رضا کا معاملہ تھا، اس وقت تو میرا ارادہ تھا کہ میں نے تجھے قتل کرنا ہے، بے شک، لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو پھر وہ میرا ذاتی مسئلہ بن گیا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ نفس کے اس عملے کی اہمیت کے پیش نظر مزید مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو اس وقت کچھ ہرن جو تھے
وہ آپ کی زیارت کے لیے آئے. آپ نے ہرنوں کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہرن تھے ان کی ناک میں کستوری پیدا کر دی. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کستوری کیا بات. پیدا کر دی. سبحان اللہ. جب وہ واپس گئے تو دوسرے ہرنوں نے پوچھا میرے خیال وہ چینج کر دیں وہ. تو وہ جو کستوری پیدا ہوئی. کستوری پیدا ہو گئی. تو جب وہ ہرن واپس گئے تو دوسرے ہرنوں نے پوچھا کہ آپ کہ یہ کستوری کی خوشبو کس طرح آپ میں پیدا ہوتی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو انہوں نے بتایا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. سبحان اللہ. انہوں نے ہماری پشت پر ہاتھ پھیرا اور ہمیں دعا دی. اس وجہ سے ہماری ناک میں کستوری پیدا ہوئی. سبحان اللہ. تو دوسرے ہن بھی اسی خوشبو حاصل کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے. انہوں نے ان کے بھی پشت پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی، لیکن ان کی جو ناف میں وہ کستوری پیدا نہ ہوئی. اللہ اکبر. وہ اپنے جو ہرن جن کے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی ان کو کہنے لگے کہ ہم بھی گئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. انہوں نے ہماری پشت پر ہاتھ بھی پھیرا، دعا بھی دی، لیکن ہماری ناک میں کستوری کی خوشبو کیوں نہیں آئی، آپ کے کیوں آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے، اور تمہاری نیت جو تھی اللہ اکبر. وہ کستوری کی خوشبو حاصل کرنے کی. سبحان اللہ. واہ جی واہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ. دوسری مثال، بنی اسرائیل کا ایک نیک شخص جنگل کی طرف ایک درخت کو کاٹنے کے لیے گیا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے. سبحان اللہ. راستے میں اس کی شیطان کے ساتھ ملاقات ہوئی. شیطان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں. بے شک بے شک. تو شیطان نے کہا کہ تو اس درخت کو نہ کاٹ. اس کے ساتھ لڑائی ہوئی. شیطان کو اس نیک شخص نے پچھاڑ دیا اللہ. اور شیطان نے ہار مان لی. شیطان نے ہار مان لی. لیکن شیطان نے اپنا دوسرا وار کیا کہ اس کو کہنے لگا کہ میں تجھے ایک بڑا ہی مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس درخت کو اگر کاٹ دو گے تو جاہل لوگ جو ہیں وہ کسی دوسرے درخت کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے. تو تم اس ارادے کو ترک کر دو. میں تجھے روزانہ 2 روپے دیا کروں گا اللہ. جسے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے اپنی عاقبت سنوارتے رہنا. اس نیک شخص کو اس کی شیطان کی یہ پرپوزل جو تھی یہ بڑی معقول لگی. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے. وہ چلا گیا گھر. 1-2 دن گزرے لیکن شیطان نے وہ 2 روپے دینے کا وعدہ پورا نہ کیا. اللہ.
وہ انتظار کرتا کرتا پھر غصے میں آ کے آری لی اور چلا درخت کاٹنے کے لیے، اسی پیڑ کو کاٹنے کے لیے۔ شیطان سے پھر اس کی ملاقات ہوئی، ان کی لڑائی ہوئی۔ اس بار شیطان نے اس کو پچھاڑ دیا، اللہ شیطان نے اس کو پچھاڑ دیا اور اس شخص نے اپنی ہار بھی مان لی، لیکن شیطان سے پوچھنے لگا کہ آج تجھ میں طاقت کہاں سے آ گئی؟ اللہ شیطان کہنے لگا مجھ میں تو طاقت اتنی ہی ہے، لیکن تیری نیت میں فتور آ گیا۔ واہ 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 واہ، تو 2 روپے تجھے نہیں ملے تو اب تو 2 روپے لینے کی وجہ سے تو درخت کاٹنے جا رہا تھا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تیسری مثال ہے، اللہ کے ولی نے اپنے نفس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ایک کتے کے گلے میں رسی ڈال کر اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتا تھا، ہمیشہ رکھتا تھا۔ ایک شخص نے ان کو کہا کہ آپ نکاح کر لیں، عورت بھی بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس اللہ کے ولی نے اسے انکار کر دیا، یکسر انکار کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ نکاح کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ولی نے کہا کہ ہاں بھی واقعہ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہی، بے شک، میں نکاح کر لیتا ہوں۔ اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ عورت بھی خوبصورت ہے۔ جب تک تو اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا ہے، بے شک، اس وقت تو رسی بھی اس کے پاس تھی اور کتا بھی اس کے پاس تھا، لیکن جیسے ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ عورت بھی خوبصورت ہے واہ واہ واہ، تو اس کے ہاتھ سے رسی بھی چھوٹ گئی اور کتا بھی چلا ہوئے 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 ہوئے۔ گیا۔ اللہ یہ ہم سب نے محسوس کر لیا کہ انسان کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ ہر وقت کرتے رہنا کتنا ضروری ہے۔ بے شک بے شک، نفس سے ہمیں کسی قسم کی رحم کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ بے شک، نفس نہ بیماری دیکھتا ہے، بے شک، نہ مصروفیت دیکھتا ہے، اور نہ ہی انسان کی پریشانی دیکھتا ہے، وہ اس پہ وار کرتا ہی رہتا ہے۔ بے شک بے شک، نفس اس قدر مکار ہے کہ کبھی برائی کے روپ میں آتا ہے اور پھر کبھی نیکی کے رنگ میں آتا ہے، بے شک، کبھی انسان کے دل میں تکبر پیدا کرتا ہے، کبھی انسان کے دل میں عاجزی پیدا کر کے اس کو عاجز بنا کر اس میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ میں بہت عاجز ہوں، کبھی عاجز بن کے اس میں بنا کر اس میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ یہ جو نفس کے موافقانہ حملے ہیں ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ بے شک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو اسے جو ہر وقت اپنے عیب دیکھتا ہے، جو ہر وقت اپنے عیب دیکھتا ہے، اپنے عیب دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی، وہ دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر، اچھا، اب تیسرا جو حملہ ہے وہ ہے منکرانہ حملہ۔ اللہ منکر جسے منکر بولتے ہیں، منکرانہ حملہ کہ انسان
بندہ جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے، استغفر اللہ، نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، استغفر اللہ، اور شیطان نہایت ہی خوبصورت دل فریب دلائل دے کر اس کو مضامین فراہم کرتا اور جس کی کڑی ایک کڑی دوسری کڑی سے ملتی جاتی ہے، اور جو شیطان ہے وہ اس آدمی کو وحی بھی کرتا ہے، اللہ اکبر، اور وہ لوگ اس وحی کو، شیطانی وحی کو ربانی وحی سمجھ لیتے ہیں۔ استغفر اللہ، مثلا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو فرعون تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، بے شک، یہ جو مرزئی ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو یہ منکرانہ حملہ ہے بے شک، بے شک، شیطان کا۔ بے شک، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ انعام میں فرمایا ان الشیطان لیکون الی اولیائہم لیتجادلوہم، بے شک شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتا ہے تاکہ وہ تم سے بحث کرے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں کہ میں نے کہ تین چیزوں کی کوئی حد نہیں ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت کی، دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی، سبحان اللہ، تیسرا نفس کی مقداریوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ بے شک، ٹائم زیادہ ہو گیا، نہیں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اللہ کیسا بیان ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دکھی آدمی کی دعا، اے اللہ میں تیری رحمت کا ہر وقت امیدوار ہوں، مجھے آنکھ جھپکنے کی بھی دیر نہ ہونے دینا کہ میں اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دوں، اللہ اور میرے تمام معاملات جو ہے سدھارنے میں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک، یہ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب ہے جو نفس لوامہ۔ لفظ لوامہ کا جو مطلب ہے ملامت کرنے والا، یعنی بندہ جب نیک بننے کی کوشش کرتا ہے مگر پھر بھی اس سے خطا ہو جاتی ہے، اور جب اس سے خطا سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے کہ میں اس برائی سے بچوں، اور اگر اس سے برائی ہو جائے تو وہ پھر بڑا ہی پریشان اور نادم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نفس کی یہ حالت بڑی پسند ہے، اللہ اکبر، یہ حالت بڑی پسند، بڑی ہی پسند ہے۔ اس نے اس کی نفس لوامہ کی قسم بھی کھائی ہے قرآن پاک میں، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ، یعنی میں ضرور نفس لوامہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے اللہ تعالی
اس شخص کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری کسی ویران جگہ پر گم ہو گئی ہو، ہائے 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 جس پہ اس کا خوراک، سامان، پینے کا پانی سب کچھ موجود ہو اور کرب و جوان میں کوئی چیز بھی نہ ہو اور اس کی سواری غائب ہو جائے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، میری تو زندگی بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ یہی سوچتے سوچتے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اچانک جب وہ اس کی سواری اس کے سامنے آئی تو اس نے اس کی نکیل سے پکڑ لیا اور پھر خوشی کی انتہا تھی کہ وہ یہ کہنے لگا کہ میں تیرا اللہ ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ واہ واہ بے اختیار بے اختیار اس سے نکلا کہ میں تیرا اللہ ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح اس کو اتنی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ اور میں تھی۔ یہ نفس جو ہے وہ یہ طریقت کا طالب ہوتا ہے، آدمی سیڑھیوں پر چڑھتا ہے پھر گرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو معافی کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کا معافی مانگنا اتنا ہی پسند ہے جس طرح کہ وہ اس کا وہ جو خچر گم ہوا اور اس کو خوشی ہوئی۔ ایک مرتبہ یہ تو بڑا ہی مشہور واقعہ ہے جو مختلف انداز میں لوگوں نے بیان کیا، لیکن یہ جو جس کتاب میں نے پڑھا ہے اس میں دوسروں میں تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر یوں آتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے جو غلاف کو پکڑ کر بہت ہی گریہ زاری کر رہے تھے کہ میں دنیا کا سب سے برا انسان ہوں، اے اللہ تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اس قدر آپ رو رہے تھے اور ساتھ ہی یہ کر رہے تھے کہ پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو نے سوچا کہ یہ اتنی گریہ زاری کر رہا ہے کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے جس کے لیے یہ گریہ زاری کر رہا ہے۔ تو وہ جب قریب گئے تو جب انہوں نے آپ کا وہ نقاب جو تھا آپ کا چہرہ انور جب دیکھا تو وہ لوگ غش کر کے گر پڑے کہ یہ تو سید السادات حضرت زین العابدین ہیں۔ انہوں نے جو معافی کے طلبگار تھے وہ اپنے رتبے اور اپنے مقام کی وجہ سے تھے، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو سکتی تھی، لیکن یہ ایک عاجزی کی اعلیٰ انتہا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، یہ اصل میں نا
میں نے کی تو آدھے گھنٹے کی تیاری تھی، تو پھر یہ اب اس لیے مجھے تھوڑا سا دیکھ کے پورا سنا ایک مرتبہ کسی ولی سے خطا ہو گئی، اس نے سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل ہی نہیں رہا، وہ اپنے مسجد اور حجرہ چھوڑ کے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک گلی میں ایک ماں نے اپنے بچے کو سزا دی اور اس کو گھر سے نکال دیا، لیکن بچہ وہ دہلیز پر ہی بیٹھا، اللہ دہلیز پر روتے روتے سو گیا۔ کچھ دیر بعد ماں نے جب دروازہ کھولا تو بچہ اندر سویا ہوا تھا، اندر کی طرف گر گیا۔ ماں نے اسے فوراً اٹھایا، اسے پیار کرنے لگی، میرا بچہ، تیرا کوئی اور جگہ نہیں تھی تو کسی اپنی خالہ کے گھر چلا جاتا، کسی اور جگہ چلا جاتا، تو اس طرح یہاں پہ بیٹھا رہا، اسے پیار کرنے لگی۔ تو جب اس اللہ کے ولی نے یہ دیکھا کہ اللہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، کہ ماں نے اپنے بچے کو سزا دی اور بچے کو پھر اس نے کس طرح پیار کیا، تو پھر وہ اللہ کا ولی جو تھا نا وہ واپس آ گیا اپنے ہی حجرے میں، سبحان اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی جو توبہ والا معاملہ ہے وہ اس وقت تک جب تک کہ انسان کے نزاع کا وقت نہیں آتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خاص انعام مقرر کیا ہے، اور یہ نفس دعا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بڑا ہی پسند ہے کہ اس کا بندہ جب اس کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے تو خطا ہو گئی، اب میں کہاں جاؤں، تو معاف فرمانے والا ہے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں کہاں جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بڑا ہی خوش ہوتی ہے کہ معافی مانگے، لیکن معافی بھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو خطا کر کے معافی مانگ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، پھر وہ دوبارہ گناہ کا مرتکب ہی نہیں ہوتے۔ یہ اصل میں سمجھانے کی اصل میں بات یہ ہے کہ انسان معافی مانگے، جو گناہ کرے اس کے بعد اس سے پرہیز کرے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی چھوٹ دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ انسان خطا کرتے کرتے نہیں تھکتا، اللہ تعالیٰ معافی کرتے کرتے رہے۔ یہ 2-3 الفاظ ہیں، بڑی دور پہنچے جفا کرتے کرتے، انہیں ساتھ پایا وفا کرتے، ابھی تک انہیں کچھ بھی پرواہ نہیں تھی، ابھی تک انہیں کچھ بھی پرواہ نہیں تھی، ہم ہی تھک گئے خطا کرتے۔ واہ واہ واہ، آمین۔ شاہ جی دوبارہ شیئر
بڑی دور پہنچے جفا کرتے کرتے، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، انہیں ساتھ پایا وفا وفا کرتے۔ کرتے کرتے، بے شک، ابھی تک انہیں کچھ بھی پرواہ نہیں تھی، ہم ہی تھک گئے خطا کرتے واہ، کہ اللہ تعالیٰ تو معافی منگی گئے انہیں کہا کوئی گل نہیں، پرواہ ہی نہیں میں تو جنی بڑی مرضی میرے کو معافی مانگ لو تو میں تمہیں ہر ویلے معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،